بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 62۔ ان ھذا لہو القصص الحق۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر ہم نے مباہلہ پڑھا تھا کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے میدان میں اپنے آپ کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو شریک کر لیا جائے اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی جائے کہ اللہ اس مسئلے میں جو حق پر ہے اس پر رحمت ہو اور جو ناحق ہے اس پہ تیری لعنت ہو۔ پھر مباہلے کی مختلف صورتیں آتی ہیں، وہ تو پھر ہم دوسری احادیث اور فقہ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مباہلے کی صورت تھی جو یہاں پر تھی۔ تو مباہلہ اب دین کے مسئلے میں کرنے کا حکم ہمیں بھی ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں آتا ہے کہ مباہلہ جیسے یہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، اسی طرح اب بھی دین کے بڑے مسئلے میں، دین کے اہم اور بنیادی کسی مسئلے میں بات ہو تو وہاں پر بھی اس کی اجازت ہے۔ چھوٹے موٹے اختلافی مسائل میں آج کل لوگ مباہلے میں الجھ پڑتے ہیں اور مباہلے کے چیلنج کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ غلط چیز ہے۔ جو کوئی بنیادی، یہاں پر بھی بنیادی مسئلہ تھا، وہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہتے تھے اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی توحید کا مسئلہ تھا، شرک اور کفر کا مسئلہ تھا، تو اس لیے مباہلہ تھا۔ تو اب بھی مباہلہ کیا جا سکتا ہے، مگر چھوٹے چھوٹے اختلافی مسائل میں نہیں، بلکہ کسی بنیادی مسئلے پر۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو قصہ ہم نے پڑھا ہے، یہ جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق۔ ان مانے بے شک، ھذا مانے یہ جو سب کچھ آپ کو بتایا گیا، لاہوا لام زبر لا تاکید کا ہے، اس کا معنی ہوگا البتہ، بے شک، پکی بات ہے، یقیناً، ہوا مانے وہ، القصص، قصص مانے قصہ ہے، بیان ہے، وضاحت ہے، الحق مانے سچی، یہ سچی بات ہے، یہ سچا بیان ہے جو اللہ نے بتایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ کیا ہے؟ یہی سچی بات ہے، یہی سچا بیان ہے، یہی سچا قصہ ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی البتہ وہ بیان ہے سچا، اور وہ کیا ہے؟ وما من الہ الا اللہ، واو زبر وا منے اور، ما نافیہ ہے، نہیں ہے، من منے سے، الہ منے معبود جس کی بندگی کی جائے، تو کوئی معبود نہیں ہے، ما من الہ نہیں ہے معبود میں سے کوئی بھی، بالکل نفی آ گئی۔ الا اللہ، اللہ نے اس نفی کو توڑ کر بتا دیا، الا من مگر، الا مانے سوائے، الا مانے علاوہ، الا مانے بغیر، اللہ ہی اللہ، اللہ اللہ، اللہ کے بغیر کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ یہ جو پیچھے واقعات چلتے آ رہے ہیں اس میں سے یہ باتیں ساری نکل آئیں کہ تم جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دعویٰ کرتے ہو تو وہ غلط ہے، جو ہم دعویٰ کرتے ہیں وہی صحیح ہے۔ کیوں؟ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا تو کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نفع ہے یا نقصان ہے وہ اللہ دینے والا ہے، خالق ہے یا قیوم ہے یا قادر ہے، مطلق ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ جو چاہے کرے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے قائم دائم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بگڑی بنانے والی ذات صرف وہی ہے، مشکل کشا صرف وہی ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا حاجت روا بھی صرف اللہ ہے۔ ہم سب اور باقی سب مخلوق اس کی محتاج ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اس میں اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج ہیں، محتاج تھے تو اللہ نے بچایا اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، واو زبر وا منے اور، ان منے بے شک، اللہ اللہ تعالی، لا ہوا لام زبر لا البتہ، لام زبر لا پکی بات ہے، ہوا منے وہ سے مراد اللہ،
العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، وہ غالب ہے، زبردست ہے، اس کی قوت کمال کی ہے، اس کی طاقت کمال کی ہے، اور وہ حکمت والا ہے۔ وہ اپنی حکمت سے چاہے تو اس بات میں یہ اشارہ ہے کہ اپنی حکمت سے چاہے تو کسی کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دے جیسے آدم، اور اگر چاہے تو کسی کو باپ کے بغیر پیدا کر دے جیسے حوا، اور چاہے تو کسی یہ جیسے یہ کیا نام ہے، حوا جو ہے ان کی ماں نہیں تھی، چاہے تو کسی کو ماں کے بغیر پیدا کر دے جیسے حوا، اور چاہے تو کسی کو باپ کے بغیر پیدا کر دے اور وہ یہی مسیح بن مریم۔ تو اللہ کی حکمت ہوتی ہے اس میں، اور اللہ کی حکمت کمال کی حکمت ہے، وہ مکمل حکمت کا مالک ہے، اور وہ مکمل طاقت، العزیز غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، زبردست ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، فا زبر فا منے پس، ان منے اگر، تولوا وہ منہ موڑ لیں، تولا کا لفظ بار بار آپ پڑھ رہے ہیں، تو تولو منہ موڑ لیں، منہ پھیر لیں، تو منہ موڑنا، منہ پھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ قبول نہ کریں، یہ باتیں ساری وہ قبول نہ کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں، خدا کی وحدانیت کو تسلیم نہ کریں، خدا کے ایک ہونے کو نہ مانیں، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہیں، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہیں، عیسیٰ کو تین خداؤں میں سے ایک خدا کہیں، یہ اگر اسی ضد پر اڑے رہے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں، کیا بتائیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، فاپس انا بے شک اللہ تعالیٰ علیم علم رکھتا ہے، جانتا ہے، جاننے والا ہے، بالمفسدین، بازر بی کا معنی ساتھ ہوتا ہے، یہاں پہ زائد کر دیں، المفسدین معنی فساد کرنے والے، فساد کرنے والوں کو اللہ علیم جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اور زمین میں سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرے کو خدا بنا لینا، اور کفر، اللہ کا سرے سے انکار کر دینا، تو سب سے بڑا فساد شرک اور کفر ہے۔ تو جو بھی شرک اور کفر کرتا ہے، مسیح کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، مسیح کو خدا مانتا ہے، تو یہ سب سے بڑا فساد کر رہے ہیں، کیونکہ امن دنیا میں قائم ہی تب ہوگا جب خدا ایک بنائیں گے، جب سارے ایمان لے آئیں گے، جب خدا کی وحدانیت کو مانیں گے، جب ایک ہی خدا کی سب اطاعت کریں گے، سب نیکی کی طرف چلیں گے، تب جو ہے سکون اور امن آئے گا۔ کفر، شرک، برائیوں، ان چیزوں سے، فساد سے، اعتقاد برے ہوں، عقیدے برے ہوں، نظریات برے ہوں، اور ذہن کے اندر پستی پائی جائے اور مختلف قسم کی خرابیاں ہوں، تو اس سے سکون کب آ سکتا ہے؟ لہٰذا ان فساد کرنے والوں کو، خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والوں کو بتا دیں کہ تم فسادی ہو اور اللہ کی نگاہ میں ہو۔ ان اللہ علیم بالمفسدین، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، یعنی تم اللہ کی نگاہ میں ہو، اچھی طرح سمجھ لو تم اللہ کی نگاہ میں ہو، اور اسی فساد کی خاطر کفر شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہو۔ جب اس کفر شرک میں مبتلا ہو تو پھر اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے، وہ ضرور اس کی سزا دے گا۔ اس بات میں، اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، قل تو کہہ، اے محمد تو کہہ دے، تو کہہ، یا اہل الکتابی، یا حرف ندا ہے، اے، اس کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو آواز دینا، ارے، اوئے، اے، اہل منے والے، الکتاب منے کتاب، یا اہل الکتاب کتاب والے، کتاب والے سے مراد عیسائی نصارہ ہیں یہاں پر، اے نصارہ، اے اہل کتاب، یا پھر اس میں دونوں ڈال لیں، یہود و نصارہ، کیونکہ یہودی بھی اہل کتاب تھے۔ باقی قصہ چل رہا ہے نصارہ کا، تو نصارہ اس میں خاص طور پر ہیں۔ عیسائیوں کے عقائد کیونکہ برے ہو چکے تھے، زبان سے تو وہ ساری باتیں کہتے تھے، لیکن
دل سے نہیں مانتے تھے، اس لیے پھر ان کو مباہلے کا چیلنج کیا، انہوں نے اس کو بھی قبول نہ کیا، جزیہ دینے پر اور ٹیکس دینے کو قبول کر کے صلح کر کے واپس بھاگ گئے، واپس چلے گئے۔ تو اسلام کے بنیادی عقیدے کی طرف پھر ان کو توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے اس آیت کے اندر۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، اے کل تو کہے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، یعنی تورات کے ماننے والو، انجیل کے ماننے والو، یہودیوں، عیسائیوں، یہ دونوں کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ تو اہل کتاب سے مراد دونوں ہیں، وہ دونوں کہتے تو تھے ہم کتاب والے ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم جو ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کی ترتیبات بدل چکی تھیں۔ تو پیارے پیغمبر سے کہا آپ ان کو کہیں، کیا کہیں، تعالو، تعالو، تم سب آ جاؤ، تا زبر تا منے تو، وہ منے سب، آل کا منا آنا، تم سب آ جاؤ، تعالو، تم سب آ جاؤ، الا منے طرف، کلمتن منے کلمہ، بات، ایک کلمہ، ایک بات، ایک بات کی طرف آ جاؤ، ایک کلمے کی طرف آ جاؤ۔ کون سا کلمہ، سوائن، سوائن کا معنی کیا ہوتا ہے، برابر، سوائن کا معنی جو کلمہ برابر ہے، کس میں برابر ہے، بیننا و بینکم، بینا مانے درمیان، نون الفنا مانے ہمارے، ہمارے درمیان، واو زبر وا مانے اور، بینا مانے درمیان، کم مانے تمہارے، تمہارے درمیان، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان جو کلمہ برابر ہے اس کلمے کی طرف آ جاؤ، جو تورات میں بھی ہے، جو انجیل میں بھی ہے، جو قرآن میں بھی ہے، جو ان سب میں مساوی بات ہے، برابر کی بات ہے، مسئلہ توحید ہے، اس میں ہم سب مشترک ہیں، تو اس کی طرف آ جاؤ۔ وہ مشترک کلمہ توحید کا کیا ہے، وہ یہ ہے، اللہ نعبد، اللہ جو ہے یہ ان اور لا ہے، ان مانے یہ کہ، لام الف لام مانے نہ نہیں، نعبد، نعبد میں جو شروع میں نون ہے اس کا معنی کیا ہوگا، ہم، نعبدہ میں جو شروع میں نون ہے اس کا معنی ہم، عین بے دال عبادت سے ہے، لا نعبدہ ہم نہیں عبادت کریں گے، ہم نہیں بندگی کریں گے، الا اللہ، الا مانے مگر، اللہ مانے اللہ کی، الا مانے مگر، اللہ مانے اللہ کی، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس مسئلے کی طرف آ جاؤ۔ یہی مسئلہ تورات انجیل قرآن میں ایک جیسا ہے، مساوی ہے، سوا ہے، متفق ہے، ہر نبی کی یہی تعلیم تھی، موسیٰ کی بھی یہی تھی، عیسیٰ کی بھی یہی تھی، ابراہیم کی بھی یہی تھی، اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی بھی یہی تعلیم ہے کہ ہم نہیں عبادت کریں گے اللہ کے سوا کسی کی بھی۔ تو اس کی طرف آ جاؤ نا، تعالو آ جاؤ، الی کلمتن ایسے کلمے کی طرف، سوائن جو برابر ہے، بیننا و بینکم ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، وہ کیا ہے، ان یہ کہ، لا نعبدا ہم نہیں عبادت کریں گے، الا اللہ مگر اللہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کا مستحق نہیں مانیں گے، صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے، ولا نشرک به شیئا، واو زبر وا منے اور، لام الف لام منے نہ نہیں، نشرکا، نشرکا میں شروع میں جو نون ہے اس کا معنی بھی کیا ہے، ہم، شین رے کاف کا معنی شرک، لا نشرکا نہیں ہم شرک کریں گے، نہیں ہم شریک ٹھہرائیں گے، بھی بازر بھی منے ساتھ ہی منے اس اللہ کے ساتھ، شیئن کسی کو بھی، کسی چیز کو، کسی کو ہم اس اللہ کا شریک بھی نہیں بنائیں گے، ہم نہ کسی صلیب کو مانیں گے، نہ کسی صنم کو مانیں گے، نہ کسی طاغوت کو مانیں گے، کسی کو بھی ہم خدا نہیں مانیں گے، کسی کو اس اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی بت کو نہیں۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ تو یہ کلمہ بھی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، واو زبر وا منے اور، لام الف لام منے نہ نہیں، یتخذا، یتخذا یہ آخذا اتخذا اس کا معنی پکڑنا، بنانا، تو لا
نہیں، یتخذا بنائے گا، بعضنا بعض مانے بعض، نون الف نا مانے ہم میں سے بعض، ہم میں سے کوئی، بعضن بعض کو، کسی کو، نہیں بنائے گا ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو، ارباب اربابن رب، اربابن یہ رب سے ہے، تو نہیں بنائے گا ہم میں سے بعض، ہم میں سے کوئی، بعضن کسی بعض کو یعنی کسی دوسرے کو، اربابن رب، من دون اللہ، من منے سے، دونی منے علاوہ، سوا، بغیر، اللہ ہی اللہ، اللہ کے بغیر رب ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو نہیں بنائے گا۔ تو یہاں پہ یہ بتا دیا کہ ہم میں سے بعض، ہم میں سے کوئی، بعضن کسی کو، اربابن رب نہیں بنائے گا۔ تو اس میں اشارہ تھا عیسائیوں جو کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، مریم، عیسیٰ اور اللہ، تو یہ جو ہے اس عقیدے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وہ کہیں پہ حضرت مریم کی پوجا کرتے ہیں، حضرت مریم کی تصویروں کو گرجا گھروں میں رکھ دیتے ہیں، اور اس کو مادر خدا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ماں کہتے ہیں، اور ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، حالانکہ نظر نیاز صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو بھی کسی اور کی، اللہ کی ذات کے علاوہ نظر نیاز کی ضرورت نہیں ہے، نظر نیاز صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، اپنے پیروں کو، مرشدوں کو عزت تو کرو، نبیوں کی، علماء کی عزت تو کرو، مگر لیکن ان کو خدا کے مقام تک مت پہنچاؤ۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، عبادت صرف خدا، صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت صرف اسی کی ہے۔ اور ہر نماز میں ہمیں تعلیم بھی دے دی گئی ہے کہ ہر نماز میں ہم کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی سے دین تو سیکھیں گے، کسی کے دین کی وجہ سے ادب احترام تو کریں گے، اس کے ایمان کی وجہ سے ادب احترام کریں گے، مگر ضروریات اور دعا اور عبادت اے اللہ صرف تیری کریں گے۔ جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، نیک ہوں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنی چاہیے، یا ان سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو یہ اس حد تک تو گنجائش ہے، اس سے آگے جو قدم اٹھائے جاتے ہیں وہ اس آیت کے حصے کے خلاف ہوتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا، فا زبر فا منے پس، ان منے اگر، تولوا وہ منہ موڑ لیں، وہ قبول نہ کریں، فقولوا فا پس، قولو تم سب کہہ دو، اے محمد آپ اور آپ کے ساتھی یہ سب کہہ دیں ان کو، کیا کہیں، اشہدو تم گواہ رہو، اشہدو تم گواہ رہو، گواہ بن جاؤ، کیا، بھی انا، بازر بھی ساتھ، یہاں پہ اس کا ترجمہ چھوڑ دیں، انا اصل میں انا نا ہے، انا مانے بے شک، نون الف نا مانے ہم، بے شک ہم، تم اس بات کی گواہی دو، تم اس بات پر گواہ بن جاؤ کہ انا بے شک ہم، مسلمون مسلمان ہیں، یعنی تسلیم کرنے والے ہیں، خدا کے حکم کے تابع ہیں، ہم خدا کے حکم کے تابع ہیں، تم اس بات کی گواہی دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی سنتوں میں پہلی رکعت میں پہلے پارے کی یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اور دوسری رکعت میں آج کی آیت یہ جو ہم نے پڑھی ہے یہ والی، یا اہل الکتابی، یہ تلاوت کیا کرتے تھے تاکہ ان کی تلاوت کرنے سے ایمان مضبوط رہے، ایمان کی بنیادیں مضبوط رہیں، ایمان کی بنیادی باتیں یاد رہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اپنے آپ کو تابع کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا مسلمون، ہم مسلمان ہیں، تو اس میں اس نام کے مطلب کو بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ ہم تسلیم کرنے والے ہیں اور ہم خدا کے حکموں کی تابع داری کرنے والے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں تک کافی ہے، کل اس سے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔